والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دور میں بڑی اہمیت رہی ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت کے آئینے میں سجا سکیں. اس کے بغیر نہ دنیا میں برکت ہوگی نہ آخرت میں نجات ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، اعمال اور آپ کی سنتوں کو محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ ہمیشہ ہر دور میں ہر جگہ آنے والے اپنی زندگی سنت کے مطابق بسر کر سکیں. حدیث کی روشنی میں ہم جائزہ لیں اپنے اعمال کا، اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہو تو اس کی اصلاح کریں. ہم اس سے پہلے بلوغ المرام ترتیب کے ساتھ پڑھ بھی رہے تھے، اس کا ذکر بھی کر رہے تھے کہ اس میں جو مسائل نکل رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کتنے ایسے مسائل ہیں جن کی ہم سب کو ضرورت ہے معرفت کی، لیکن ہم نہیں پہچانتے. نہ ہی ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اعمال کے مطابق ہے. بہت ساری باتیں غلط فہمی، کنفیوژن اور مختلف قسم کی تہذیبوں سے ملنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ سنت کے آئینے میں اپنے اعمال کو سجائیے تاکہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو سکے. اسی کے لیے بلوغ المرام کا ہم تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے روزے کے بارے میں مختلف باتیں بتائیں کہ روزہ کیسے فرض ہوا، روزے کا مقصد کیا ہے، کہ اس میں ہمارا تقویٰ کیسے آگے بڑھتا ہے، روزے کے لیے کیا طریقے ہیں، اور پھر اس میں رمضان کے روزے کیسے شروع کیے جائیں، افطار کے اپنے احکام کیا ہیں. اب اس کے بعد میں آئیے آگے اسی سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھ لیں تو آدمی کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ روزے کی دو قسمیں ہیں. ایک روزہ جو روزے رکھنے والے ان کے بارے میں، ایک روزہ جو بطور عبادت کے رکھا جاتا ہے، اور ایک وہ روزہ ہے جو بطور عادت اور روٹین کے رکھا جاتا ہے. دونوں میں فرق ہے. عبادت کے لیے جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ اس کی شرائط کے ساتھ، یعنی نیت، اخلاص اور اس کے اندر برائیوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھتا ہے. یہ ہے عبادت والا روزہ، اور اس روزے دار کی تقوی کی کیفیت بھی بڑھ جاتی ہے. اس کے بجائے کچھ لوگ ہیں جو بطور عادت کے روزہ رکھتے ہیں، عبادت کے نہیں، عادت کے. سب کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی روزہ رکھ لیا. گھر میں سب سحری کے لیے جاگے، ہم بھی جاگ گئے. ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے کیا ہوتا ہے، روزہ بھی ہے، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، روزہ بھی ہے، جھوٹ، مکر و فریب، لڑائی جھگڑا یہ سب جاری ہے. تو یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ روٹین کا روزہ ہے. یعنی لوگوں کو دیکھ کر ہم ویسے ہی کھانا پینا چھوڑ دیے. تو ایسے روزے دار کے بارے میں فرمایا گیا فاقہ کر رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو روزے کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ برائیوں سے بچے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے تاکہ ہمارا روزہ عبادت بن جائے. جیسے فرمایا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ کوئی آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ، برائی، جہالت، نادانی کے کام نہ چھوڑے تو پھر اس کو کھانا پانی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ روزے سے نہیں، فاقے سے. دنیا میں کئی لوگ ہیں اسٹارونگ پوزیشن میں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، دن دن گزر جاتا ہے. تو کیا ہم ان کو روزے دار کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ روزہ عبادت ہے. وہ مجبوری سے کھانا پینا کچھ نہیں ملا اس لیے بھوکے رہ گئے، ملے گا تو کھا لیں گے. ان کو روزے دار نہیں کہا جائے گا. اگر ہم بھی ایسے ہی روزہ رکھیں گے تو اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں. اب دیکھیے کتنے روزے دار ہیں، روزے کے دنوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، روزے کی حالت میں بھی غلط کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. روزے کی حالت میں نمازیں، فرض نماز ظہر اثر کی نماز چھوٹ رہی ہے. تراویح میں پابندی سے آ رہے ہیں، ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے. حالانکہ یہ تو فرض ہے. تراویح کی نماز بھی آپ پڑھیے، قیام اللیل کی بھی کوشش کیجئے، مگر جو فرض ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے. مگر کتنے روزے دار ہیں جو فرض کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ روزہ جو ہے ایک روٹین پوری کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں، تو اس میں جو فائدہ ہونا چاہیے اس طرح کا ان کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
روزے کی دوران کچھ چیزوں کی چھوٹ دے رہے ہیں، جیسے روزے دار مسواک کر سکتا ہے، روزے دار عطر وغیرہ لگانا چاہے، تیل لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، نہانا چاہے نہا سکتا ہے۔ اسی طرح سے پچنا کوپنگ جو ایک خون نکالنے کا ایک طریقہ ہے، اور قدیم زمانے میں اس کا زیادہ رواج تھا اور سنت میں بھی اس کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور آج تو ماڈرن طریقے سے یہ آپریشن کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو منی سرجری آپ کہہ لیں، تو وہ بہت سارے لوگ اس کو کرتے ہیں کہ کہیں متاثرہ عضو ہے تو اس کا خون ایک خاص طریقے سے نکالا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے مریض کو بڑا آرام ملتا ہے۔ تو یہ ہے پچنا لگانا۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی لگائے تو اس کی وجہ سے اس کے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا، جیسے کہا گیا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بھی پچنا لگایا اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں بھی۔ تو روزے کی حالت میں لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلے یہ تھا کہ روزہ پچنا لگانے سے شاید ٹوٹ جاتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس کے اندر آدمی کی اپنی استعداد ہے۔ استعداد کا مطلب ہے اگر وہ کمزوری اور ویکنس فیل کرتا ہے تو روزے کی حالت میں یہ کام نہ کرے، اور اگر وہ تندرست ہے اور اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا تو وہ پچنا لگا سکتا ہے، اس سے تھوڑا سا خون نکلے گا، اس کے بعد اس کے لیے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوگا۔ یہ آدمی کی سچویشن کے اوپر ہے۔ اب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے روزے کی حالت میں آپ کوئی چیز کھا لیتے ہیں، کوئی چیز پی لیتے ہیں، پیاس لگی باہر گئے ہوئے تھے، وہاں سے کوئی بھی جوس خرید کر پی لیا، بعد میں پتا چلا اوہ آج تو میں روزہ تھا، تو اب کیا کریں گے آپ کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ ہو جائے گا۔ البتہ پیتے وقت یاد آیا تو فوری وہاں نکال دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ چلو جو لگا لیا منہ کو پورا پی لوں گا تو پھر یہ روزہ خراب ہو جائے گا۔ جیسے کہا گیا من نسی وہو صائم فاکل او شریب فلیتم صومہ، جو بھول کر کھا لے یا پی لے روزہ اپنا کمپلیٹ کر لے، ہو جائے گا روزہ۔ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، تو یوں سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا، یعنی بونس مل گیا اس کو کہ بیچ میں جو ہے کوئی کھانے کی چیز بھی مل گئی یا پینے کی چیز بھی مل گئی اور روزہ بھی اس کا پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان کر کھائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، جان کر پی لے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کبھی ایسے ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں الٹی ہو جاتی ہے، قے ہو گئی، کیا کریں گے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ہاتھ ڈال کر انگلیوں کے ذریعے سے الٹی کی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر ہاتھ ڈال کر، ورنہ کیا ہوگا؟ اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ومن استقى فعليه القضاء، انگلی ڈال کر آپ نکال رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود قے آ گئی اور خود بخود الٹی ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے یا بھوک کی شدت کی وجہ سے تھوڑی بہت چیز باہر نکل جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ انگلیاں ڈال کر باقاعدہ الٹی کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ سفر کی حالت میں، یعنی رمضان میں کبھی آپ کو سفر پیش آ گیا تو سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ سفر کی حالت میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ سفر کر کے باہر گئے یا بیمار ہے تو ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں، رمضان کے بعد جب بھی موقع ملا وہ رکھ لیں۔ یہ اجازت دی گئی مسافر کے لیے اور مریض کے لیے۔ لیکن اگر مسافر یہ سمجھتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہوں تو منع نہیں کیا گیا، اس کو روزہ رکھ سکتا ہے وہ۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے آدمی کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، ساری سہولتیں ہیں، آرام سے اے سی گاڑی ہے، میں جاؤں گا اور آ جاؤں گا، تو اس کو روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے وہ۔ تو دونوں اختیار ہیں مسافر کے لیے۔ اور کوئی تھوڑا سا بیمار ہے، مثلاً ایک زیادہ شدید بیماری نہیں ہے، روزے کی وجہ سے اس کی بیماری پہ کوئی زیادہ اثر ہونے کا خطرہ نہیں ہے، تو پھر آپ مریض ہوتے ہوئے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ بیماری بڑھ نہ جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ایک حکیم، ایک ڈاکٹر آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہے روزہ، کیونکہ کچھ بیماریاں ہیں جیسے شوگر ہے، ڈائبٹیس ہے، اور وہ ایک لیول سے زیادہ ہے، ابتدائی نوعیت کی ہو تو روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس لیول سے زیادہ کا ہے
تو مسئلہ ان کے لیے ڈینجر ہے، کیونکہ ان کو ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ چیز کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد۔ آپ روزے سے ہیں اور شوگر نیچے ہوتی جا رہی ہے تو بہت خطرہ بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ اسی طرح کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کی بیماری بڑھ جاتی ہے اور زیادہ اس کی وجہ سے آدمی کے لیے ڈینجر ہو سکتا ہے، تو بیماری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر بیمار آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ روزہ رکھ لے، تو دونوں صورتیں اس کے لیے رکھی گئی ہیں۔ جیسے اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ، فتح مکہ جو ہوئی رمضان کے اندر پیش آیا یہ واقعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے ہی گئے تھے وہاں تک، یعنی مدینہ منورہ سے کہاں پہنچے؟ مکہ مکرمہ، فی رمضان، فصام، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، حتی بلغ قراء الغمیم، ایک جگہ ہے قراء الغمیم، وہاں پر آپ پہنچے۔ فصام الناس، جب نبی کو لوگوں نے دیکھا کہ آپ روزے سے ہیں تو لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ اب یہاں پرابلم ہو گیا، ہر آدمی کی جسمانی حالت ایک جیسی تو نہیں ہوتی، تو اب کیا ہوا؟ ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت کے کہ لوگ خامخواہ روزے سے ہیں اور تنگ ہو رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ایک پیالے میں پانی منگایا اور حتی نظر الناس الیہ، پھر اس کو اونچا کیا تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ یہ پانی ہے، پھر اونچا دکھانے کے بعد کیا کیا؟ ثم شریبا، پھر آپ نے اس کو پیا لوگوں کے سامنے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پی لیا تو اس میں کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ کیری آن نہیں کر رہے ہیں، کنٹینیو نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے پانی پی کر وہ روزے کو ختم کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فقیل لہ بعد ذلک، پھر آپ سے کہا گیا ان بعض الناس قد صام، لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ ابھی تک روزے سے ہیں آپ کے پینے کے باوجود، انہوں نے کہا کہ ہم تو رکھ سکتے ہیں، تو روزہ کیری آن کیا۔ تو فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، وہ نافرمان لوگ ہیں، خواہ مخواہ مصیبت اٹھا رہے ہیں، جب اللہ نے اجازت دی ہے تنگ بھی ہو رہے ہیں تو کیوں روزے سے ہو؟ آسانی سے رکھ سکتے ہیں سفر میں تب رکھو، نہیں رکھ سکتے، دھوپ زیادہ ہے، سفر لمبا ہے یا زیادہ پرابلم ہو رہا ہے تو مت رکھو۔ تو یہاں پر مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے پروگرام۔ محمد سید الکونین محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بیمار اور مسافر کے لیے بڑی سہولتیں رکھی ہیں۔ اگر بیمار اور مسافر روزہ نہ رکھے تو رمضان کے بعد اس کو پورا کر لے جب بھی اللہ نے موقع دیا ہے، اور اگر رمضان کے اندر بھی سفر کے دوران کوئی روزہ رکھنا چاہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت پر کوئی غلط اثر نہ پڑتا ہو تو پھر وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے اور روزے کی وجہ سے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو وہ آرام سے روزہ رکھ سکتا ہے، دونوں کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب یہ آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس میں سے کون سا راستہ لے گا۔ بعض لوگ، حکیم منع کرتا ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن ایک طرح کی ضد سے روزہ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی کی بات ہے۔ یہ تقوی کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، ہلاکت میں ڈالنا، یہ تقوی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی ہے تو بیمار لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے مسافر کو اجازت دی، جو مسافر ہیں ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو اندازہ ہے کہ سفر میں میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، سفر آسانی سے حل ہو جائے گا، تب وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہلکی پھلکی کوئی بیماری ہے جس سے اس کو کوئی خطرہ نہ ہو تو وہ بھی بیماری کے باوجود روزہ پورا کر سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اجد بی قوتا علی الصیام فی السفر، ایک صحابی نے آ کر دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو ہے اتنی طاقت ہے کہ میں آرام سے سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہوں، تو کیا میں روزہ رکھوں تو گناہ ہوگا؟ فہل علی جناح، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رخصت من اللہ فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھاؤ تو یہ بہتر ہے، اور اگر آپ روزہ رکھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پر، اس کے مطابق آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں کیا کام کروں گا تاکہ اس کے مطابق آپ آرام کے ساتھ فیصلہ کر سکیں۔ لیکن کچھ ایسے بوڑھے لوگ بھی ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ ان کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آسانی ان کو رکھی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر دن
روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. اگر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ روزے کی جو کمپنسیشن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کا انتظام کیا. اب بوڑھوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ رمضان کے بعد روزہ رکھ لیں، وہ رمضان کے بعد جوان تو نہیں ہوگا، رمضان میں بھی بوڑھا ہے، رمضان کے بعد بھی بوڑھا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ رکھا گیا کہ رمضان کے بعد بھی روزہ نہ رکھو بلکہ اس کے مقابلے میں فدیہ دے دیا کرو، یعنی ایک مسکین کو پر ڈے کے حساب سے کھانا کھلاؤ. جسے کہا گیا قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا. اللہ تعالیٰ نے بوڑھے کو، عمر رسیدہ آدمی کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے میں روزے کے بجائے ایک مسکین غریب کو کھانا کھلا دے. ولا قضاء علیہ، اور اس کو اس کے بدلے میں کوئی روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں، رکھ ہی نہیں سکتا وہ رمضان کے بعد بھی. تو اس طرح سے وہ آسانی کے ساتھ ایک ایک مسکین کو کھانا کھلاتا چلا جائے. چاہے تو وہ اکٹھے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دے، الگ الگ کھلائے، جیسے اس کی سہولت ہو، لیکن اوسط درجے کا جو کھانا آپ کھاتے ہیں اسی انداز کا کھانا کھلا دیجئے غریب کو، تاکہ روزے کی اس کے ذریعے سے تلافی ہو جائے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتوں سے منع فرمایا کہ جو روزے کو کسی طرح سے آدمی کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں گھر میں بھی اگر رہا تو بہت احتیاط کے ساتھ رہے تاکہ اس کا روزہ درمیان میں نہ ٹوٹنے پائے. یعنی ایسی حرکتیں کرنا، ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے روزے پر اثر ہو، اس سے بچیں. اور روزہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کو آگے بڑھانے کا نام ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں. آپ جو بھی طریقے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں آپ کو موقع دیں گے، اگر روزے کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو، کوئی ضروری بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی. روزے میں اگر خون نکل آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ابھی تو میں نے بتایا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگے اور اس کی وجہ سے خون نکل آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے میں نے کہا پچنا لگانا حجامہ جس کو کہتے ہیں، اگر وہ لگائیں گے تو واقعی خون نکلتا ہے اس میں، اور خون نکالنے ہی کے لیے وہ لگایا جاتا ہے، تو اس سے روزے پہ جب اثر نہیں پڑے گا. تو اسی طرح سے اگر آپ کہیں چل رہے تھے، چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا تو اس سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ جیسے آپ نے کہا کہ اگر شک ہو کہ چاند دکھا یا نہیں تو روزہ نہ رکھے، تو اگر وہ ہم نے روزہ نہیں رکھا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس دن روزہ رکھنا تھا تو کیا ہمیں واجب ہے کہ وہ رمضان کے بعد روزہ رکھے؟ ہاں، اگر خبر نہیں ملی تھی تو آپ نے روزہ نہیں رکھا، بعد میں اعلان ہوا کہ اس دن جو ہے چاند ہو گیا تھا، تو اس کی بعد میں قضا کر لیں. آپ عید کے بعد جو ہے ایک روزہ رکھیں. آپ کچھ سے کہ رات میں آدمی سو گیا اور سحری کے ٹائم نہیں اٹھ پایا اور صبح 6 بجے 7 بجے جب اس کی نیند کھلی تو اسے کہا کہ میں نے سحری کیا ہی نہیں، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ ہاں، اگر آدمی کی نیت تھی روزہ رکھنے کی لیکن اتفاق سے نہیں اٹھا، سحری میں نہیں اٹھ سکا، اور عام طور پہ ہوتا ہے ایسے نوجوانوں کو، اور فجر کی وقت اٹھے یا فجر کے بعد اٹھے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کا پہلے سے ارادہ تھا مگر سحری میں جاگ نہیں سکا تو اس لیے وہ روزہ کیری آن کرے، مگر کوئی چیز کھائے پیے نہیں. یہ تو ہو گیا رمضان کے روزوں کے بارے میں جو ہر مسلمان بالغ پر فرض ہیں، چاہے مرد ہو عورت ہو، سوائے ان پر جو بیمار ہیں یا سوائے جو مریض ہیں یا جو مسافر ہیں، ان کے لیے خاص موقعوں پر اجازت دی گئی. اب اس کے بعد کچھ ایسے روزے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں غیر فرض روزے. رمضان کے علاوہ بھی کچھ ایسے روزے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مناسبتوں پر رکھا کرتے تھے. اس طرح سے روزے رکھنے کا ثواب ہے، اس کا فائدہ ملے گا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے جو روزے ہیں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے ان کا بھی اہتمام کریں، جس کو ہم غیر فرض روزے کہیں گے. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا تو گویا ثواب کے اعتبار سے اس نے سال بھر روزے رکھے.
ایک سال روزے رکھنے کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اتنا ثواب دے دے گا۔ اور شوال کے جو روزے 6 دن روزے ہیں اس میں بھی دونوں طرح ہے، ایک عید کے بعد مسلسل آپ رکھ لیں، یعنی 2، 3، 4 شوال 7ویں شوال کو پورا ہو جائے گا، کیونکہ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے، عید کے بعد آپ شروع کریں گے اور لگاتار روزہ رکھیں گے 7ویں شوال کو، یہ ختم ہو گیا آپ کا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورے شوال کے مہینے میں تقسیم کر کے رکھیں حسب سہولت، جیسے ویکینڈ پہ آپ رکھ رہے ہیں یا کوئی اور دن آپ مقرر کرتے ہیں جو آپ کے لیے آرام اور سکون کا دن ہے، اس دن آپ روزہ رکھ لیں اور اس طرح سے پورے شوال میں روزہ رکھیں گے تو یہ کامیاب ہوگا، یعنی دونوں طرح سے درست ہے۔ اب اس کو آپ پورے مہینے میں تقسیم کر کے رکھیں گے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ ترتیب کے ساتھ 6 پورے کر لیں گے تب بھی ٹھیک ہے، مگر رکھنا شوال میں چاہیے۔ تو شوال میں رکھیں گے تو اس کا اتنا ثواب ہے۔ اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ اگر آدمی دین کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نیکی کرے گا تو کتنا ثواب ہے؟ 10 کے برابر۔ سورہ انعام میں جو کہا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کرو گے تو 10 کے برابر اللہ تعالیٰ کے پاس کاؤنٹ ہوگا۔ تو رمضان کے روزے ہم رکھیں گے تو کتنے مہینے کے برابر کاؤنٹ ہوئے؟ 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر۔ اور شوال کے 6 روزے رکھ لیں، 10 سے اگر اس کو ضرب دیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 60۔ تو اس طرح سے سال بھر کا ثواب مل گیا ہمیں ثواب کے اعتبار سے۔ اگر سہولت ہو سکتی ہے تو شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیے جائیں، دونوں طرح سے یہ گنجائش ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف مناسبتوں پر رکھتے تھے اس میں ایک ہے صوم یوم عرفہ۔ عرفہ کب ہوتا ہے؟ بقرعید کے پہلے دن 9 ذی الحجہ کو، جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے یہ روزہ درست نہیں ہے، جو حج کر رہا ہے وہ نہیں رکھ سکتا یہ روزہ، اور جو غیر حاجی ہیں وہ رکھیں گے یہ روزہ۔ اس کے بھی کئی فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ثواب کا ثواب ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھ کر گویا روحانی طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو حج کرنے کے لیے گئے ہم روحانی طور پر ان کے ساتھ شامل ہیں۔ یعنی یونیورسل برادرہڈ کا جو عالمی تصور ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو میدان عرفات میں ہیں وہ تو عبادت میں دعاؤں میں مصروف ہیں، اب جو لوگ نہیں جا سکے روزہ رکھ کر ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں روحانی طور پر، ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے۔ تو یہ دونوں کے لیے خوبصورت پہلو ہے۔ اس میں ثواب کتنا ملے گا؟ دیکھیے سئل عن صوم یوم عرفہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے پچھلے اور اگلے سال کے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا۔ اب ہم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی عبادت کے ذریعے سے ہماری لغزشوں کو معاف کر دے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ روزے کے متعلق اور بھی ہمارے غیر فرض جو روزے ہیں اور بھی تفصیلات باقی ہیں، لیکن ہمارا یہاں وقت پورا ہو رہا ہے، تو انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا تاکہ مزید معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما